السلام علیکم، میرا نام ہے سلیم بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہو سائنس اینڈ فن۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والے آئیکن پر بھی دبا دیں۔ پہلی انسانی بستی کس ملک میں آباد ہوئی؟ سائنسدان اس امر پر تحقیق کر رہے ہیں کہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں انسان کی پہلی بستی کہاں آباد تھی۔ اگرچہ بابل، مصر اور روم میں قدیم ترین تہذیبوں کی دریافت کی جا رہی ہے، لیکن یہ بستیاں چند ہزار سال قدیم ہیں۔ سائنسدان لاکھوں سال پہلے کا سوچ رہے ہیں۔ اکثر سائنسدان کا متفق کہ افریقہ ہی انسانوں کا اولین مسکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس مقام پر قدم نجا فرمایا اس سے تو ہم بے خبر ہیں، لیکن ابتدائی نسلوں کی آباد کاری کا عمل سب سے پہلے افریقہ میں ہی شروع ہوا۔ ڈسکور میگزین میں لیوک ٹیلر نے جدید انسانیت نے کہاں پرورش پائی ہے کے موضوع پر لکھا ہے کہ طویل عرصے سے ہم افریقہ کا نام ہی سن رہے ہیں، لیکن اب ماہرین ان خطوں تک بھی پہنچ گئے جہاں 2 لاکھ برس قبل اولین انسانوں نے سکونت اختیار کی تھی۔ قبل ازی کہا جاتا ہے کہ افریقہ سے ہی لوگ دنیا بھر میں منتقل ہوئے اور انہی لوگوں نے دنیا بھر کو آباد کیا۔ مسلمان اس پر متفق نہ تھے۔ اب سائنسدان مسلمانوں کے قریب تر پہنچ گئے ہیں۔ جدید تحقیق میں اپنی ہی قدم تحقیق کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے مان لیا کہ دنیا بھر میں پائی جانے والی نسلیں شمالی افریقہ سے شروع نہیں ہوئے، بلکہ انسانیت نے بیک وقت کے مقامات فروغ پانا شروع کیا۔ 5 لاکھ برس قبل نیندرتھلز سے جدائی قبل ازیں یہ تصور تھا کہ انگریزوں کے ہمارے آباء و اجداد نیندرتھلز لگ بھگ 5 لاکھ برس قبل ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف مقامات پر آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بیشتر نسلوں کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے، لیکن خال بستیاں مشرقی افریقی ممالکت میں ان کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ بچے کچے نیندرتھلز کی تعداد اور چند لاکھ سے زیادہ نہ ہوئی، جن کے جتھے شمالی افریقہ میں مقیم ہیں۔ 2003 میں مشرقی ایتھوپیا کی پسماندہ گاؤں میں ملنے والے 1.60 لاکھ برس پرانے کھوپڑی سے انسانیت کی ترقی کے بارے میں کچھ معلومات ملی۔ یہ سرعام انسانوں سے کافی بڑا تھا، ماتھا چپٹا ہوا اور کھوپڑی کی ہڈی نسبتاً کمزور یا پتلی تھی۔ 2 سال بعد 2005 میں ایتھوپیا میں ہی اومو کیبیش کے مقام پر دوران کی کھدائی 2 کھوپڑیوں کی باقیات ملی، جن سے تحقیق کا دائرہ مزید 35,000 برس پیچھے چلا گیا۔ جینیات، تاریخ اور جغرافیہ کے ماہرین و سائنسدان متفق ہو گئے کہ شمالی افریقہ ہی ان کی مسکن رہا ہے۔ یہیں سے انسانیت کا سفر شروع ہوا تھا۔ پرانی تحقیق کو چیلنج ہو گئی، لیکن حال ہی میں دیگر دریافتوں نے ان پرانے سوچ کو چیلنج کر دیا۔ نئی دریافتوں کا زمانہ بھی کم و بیش وہی ہے جو شمالی افریقہ سے ملنے والی باقیات کا ہے۔ 2017 عیسوی میں جان جیکوس ہیبلن نے انسانیت کی کہانی کو نئے رخ پر موڑ دیا تھا۔ انہوں نے شمالی ایتھوپیا سے انسانیت کو فروغ دینے کا اعزاز چھین لیا۔ کئی اشروں پر محیط تحقیق کے بعد انہوں نے بتایا کہ مراکش میں بھی قدیم ترین انسانوں کے آثار ملے ہیں۔ ان ممکن ہے کہ مراکش اور ایتھوپیا میں بیک وقت انسانیت نے فروغ پایا ہو۔ یہ دونوں کھوپڑیوں اور باقیات کا زمانہ کم و بیش ایک جیسا ہے۔ مراکش ایتھوپیا کی شمال بعید واقع ہے، وہاں تک نقل مکانی ممکن نہ تھی۔ غاروں میں 1.50 لاکھ برس سے لے کر 2 لاکھ برس قدیم انسانی باقیات پر پرانے تحقیق سے کوئی میل نہیں کھاتی۔ کہانی کے تانے بانے بننا قدر ہی مشکل ہے۔ یہ لوگ وہاں تک کیسے اور کب پہنچے، اس سرے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ آسان بات یہی لگتی ہے کہ مان لیا جائے کہ دونوں مقامات پر انسانیت نے بیک وقت فروغ حاصل کیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ماننا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 مختلف دور افتادہ مقامات پر ایک جیسے نسلوں کو فروغ ملا۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ ہیبلن کو بعد ازاں مراکش میں بھی مزید آثار ملے، لگ بھگ 3 لاکھ برس قدیم۔ اس سے وہ ساری تحقیق الٹ ثابت ہوئی کہ ابتدائی نسلوں نے مشرقی افریقہ میں فروغ پایا۔ ڈی این اے سے معلوم ہوا کہ دونوں نسلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ان کے آپس میں رشتہ داری ثابت نہیں ہوئی۔ ان دریافتوں نے پرانے تحقیق پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ انسان 60 لاکھ برس قبل اپنی آباء و اجداد سے بچھڑ گیا اور جگہ جگہ پھیل گیا۔ ابتدائی ترین انسان کو ایچ سپینس کہا جاتا ہے۔ جدید انسانوں نے گول کی گول لگ بھگ 40,000 برس قبل نیندرتھلز سے الگ ہو کر بیک وقت کئی مقامات پر پرورش پانے لگی۔ نئی دریافتوں سے انسانیت کی ارتقاء کا نظریہ بدل گیا ہے، لیکن یہ لوگ افریقہ میں ہی گھومتے رہے۔ شمالی افریقہ سے مراکش چلے گئے یا کسی افریقہ ملک میں گھومتے رہے۔ افریقہ سے باہر نکلنے کے آثار نہیں ملے۔ تمام انسانوں کے رشتہ دار کون؟ یونیورسٹی آف آسٹریلیا کے میڈیکل سینٹر سے منسلک
विंसियाहेंस के क़यादत में भी एक बड़ा ग्रुप कई बरस से इंसानियत की इब्तिदा की खोज में रही। कहा जाता है कि तमाम सवालों का जवाब उनके पास है। ग्रुप में डीएनए, माहौलियात और कंप्यूटर के माहिरीन भी शामिल हैं। जब इन्होंने ताकतवर कंप्यूटरों की मदद से 2000 के इंसानों ने डीएनएज़ का तकाबली जायज़ा कदीम तरीन डीएनए से करना शुरू किया तो ये बात सामने आई कि कई ग्रुपों का इथियोपिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने मुख्तलिफ ग्रुपों के 200 अफराद की डीएनएज़ का 1000 अफ्रीकियों के डीएनएज़ से तकाबली जायज़ा लिया। इथियोपिया और दीगर ममालिकत से 1000 डीएनएज़ का आपस में ताल्लुक़ नहीं मिला। फिर जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका और नामीबिया के कदीम बोली कोई सन बोलने वालों की 1000 डीएनएज़ का जनूबी अफ्रीकी ममालिकत कदीम तरीन डीएनएज़ की रोशनी में जायज़ा लिया तो उन तमाम आपस में ताल्लुकात निकला, जिस पर उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जनूबी अफ्रीका में रहने वाले लोग तमाम इंसानों के रिश्तेदार हैं। बोट्सवाना इंसानियत का कदीम तरीन मरकज़ मुहक्किक का कहना है कि शुमाली बोट्सवाना में वाक़ दरियाई ज़म्बेज़ी का जनूबी हिस्सा किसी ज़माने में इंतहाई ज़रख़ेज़ हुआ करता था। सरसब्ज़ व शादाब चारों तरफ से चश्मों में घिरा हुआ, इसमें मगरिब को उसके साल का जवाब भी मिल गया है। उनके आबा व अजदाद कहाँ से आए थे? बहस को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सारा तस्कूफ का कहना है कि लेकिन हम वो शौक से नहीं कह सकते कि आज से 50,000 बरस ये लोग कहाँ थे। उनकी तहकीक का मौजू हर दौर में होने वाली हिजरत है, यानी इंसान कब कहाँ पहुँचा, वो यही जानना चाहते हैं। इस काम में अभी बरस लग सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तहकीक तौर यूनिवर्सिटी की बेंसवेला ने मंदरजा बाला तहकीक से कदरे इत्तफाक करते हुए कहा कि ये दुरुस्त है कि इंसानियत का इर्तिकाब एक वक्त की मुमालिकत में हुआ है, यानी मगरबी बाशिंदगी की किसी एक मुल्क के नस्ल से नहीं है। मुख्तलिफ ममालिकत में मुख्तलिफ ग्रुप थे, ताहम उनमें से अक्सर का ताल्लुक अफ्रीका जनूबी या शुमाली हिस्सों से है, लेकिन अफ्रीका के कई हिस्सों से सरासर कोई बाक़ियात नहीं मिले। खराब मौसम ने तमाम बाक़ियात बर्बाद कर दिए। हाइब्रिड गैर मुल्की 2018 ईस्वी में इसका ज़माना 90,000 बरस कदीम डेनी नामी एक औरत के बाक़ियात की जीनियाती तज्ज़िये से माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि वो आधे नींदरथल्स और आधे डेनी सवान थे। 40,000 बरस पुराने एक दौर ढांचे से भी नतीजा निकाला गया था। नींदरथल्स के जीन्स यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए हैं।